जिंदारो मौलाना शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद गुरपीर हसन कबीर जी माँ बाप ने बहुत सी विनतियाँ बहुत सी उन्होंने अर्जें की। उसमें एक ऐसी विनती है कि जिसके पाठ हमेशा हम बोलते रहते हैं। मैं आज में सारे गिनान का तर्जुमा और जितना बन सके उतना मैं आपको उसकी समझूती साथ देता हूँ। ये गिनान आजिज़ी का भरा हुआ है। इस गिनान के 9 पाठ हैं और हर एक पाठ के अंदर एक खास किस्म की दुआ मांगी गई है। 9 पाठों में 9 जुदी जुदी दुआएं हैं। इन 9 पाठों के अंदर बड़े भेद हैं। तो जब भी हमको अपने पीरों के गिनान का समझ और इल्म मिले और फिर हम जब बोलें तो हमारे दिल के अंदर मौलाना हज़रत इमाम की मोहब्बत ज्यादा होती है, नूर पैदा होता है, इल्म की रोशनी ज्यादा होती है। मजहब की सबसे बड़ी चीज यही है कि हम जो कुछ भी मजहब में करें उसको सोच के समझ के करें कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं और इसका अंजाम क्या है, जो कि दुनिया के अंदर भी हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन ख़ुसूसन जो मजहब है, मजहब के अंदर तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अभी ये गिनान का मैं तर्जुमा शुरू करता हूँ। है जी आश तुम्हारी श्री हो कायम स्वामी, स्वामी मारा साहेब चिंता कीजे या सब गतियन शाह के खड़े मायो शाह राजरी की सर घर दे जो गुरपीर हसन कबीर दिन खड़े होके इमाम के हुजूर में आजिज़ी करते हैं और ये खड़े हुए जमात खाने के अंदर 1936 जनवरी का महीना और 21 तारीख धनी सलामत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि बम्बई जमात खाने में आए। मौला ने काले रंग का पट्टा अपने बाजू पे बांधा हुआ था। गए रोज जॉर्ज बादशाह पंजुम गुजर गया था। मौला ने जमात को कहा खड़े हो। आखी जमात खड़ी हुई। मौला खुद खड़े हुए, 2 हाथ उठा के राजा जॉर्ज पंजुम के लिए मौला ने दुआ मांगी। मुझे उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आई कि 2 या 2.5 महीने के बाद नबी साहब को मदीना के अंदर खबर मिली कि एबिसिनिया का जो बादशाह था शाह नजाशी वो गुजर गया है। तो नबी साहब ने वहां जमात को इकट्ठा किया और मस्जिद के अंदर खड़े होकर उसके लिए दुआ मांगी और गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। जमात आखिर खड़ी हो गए और वो सारी जमात हाथ उठा के जब इमाम के हुजूर में कोई चीज मांगती है तो उसका बहुत बड़ा असर है। हमारी जमात खानों के अंदर हर रोज 2 दफा सारी जमात खड़ी होती है। एक सुबह की
صبح کی دعا کے وقت اور دوسرا شام کو 2 دعاؤں کے بیچ میں انڈیا پاکستان کے اندر دوسری دعا کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. ہم لوگ پہلی دعا کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کیوں کہ ہم کو امام سلطان محمد شاہ نے 1899 میں جنگ بار میں آ کے افریقہ والوں کو وہ سب سیریمنی سکھائی جو آج ہم کر رہے ہیں. تو گل پیر حسن کبیر الدین جماعت کے اندر کھڑے ہو کے عاجزی کرتے ہیں کہ یا مولا ہم کو صرف تمہاری ہی آشا آدھار ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اور سب گتیوں یعنی جتنے بھی مومن گت میں حاضر ہیں وہ کھڑے ہو کے تیرے حضور کے اندر اس بات کے لیے عاجزی کرتے ہیں کہ ہمارا سارا آدھار تو ہی ہے، تیرے اوپر ہی ہماری آشا ہے اور ہمارے سر تیرے چرنوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ شبد جو کہ بعد میں جب یہ ساری دعا کمپلیٹ گنن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس وقت آتے ہیں، مگر یہ عاجزی یہ یاچنا گل پیر حسن کبیر الدین ماں باپ نے جماعت خانے کے اندر کہی کہ ساری جماعت کھڑی ہے اور تیرے حضور میں عرض کرتی ہے تو رکھیوں کو سکھ دے، راج دے. رکھیوں کو راج دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری کوئی اسماعیلی گورنمنٹ بنے، ہمارے کوئنز چلیں، نوٹوں کے اوپر ہماری مہریں ہوئیں. یہ راج تو ظالموں کو بھی ملتا ہے، ایسا راج تو ظالموں کو بھی ملتا ہے. ہٹلر، مسولینی، چنگیز خان، ایسے دنیا کے اندر نمرود، شداد، فرعون وہ بھی راجا تھے. تو اس دنیا کے راج کی بات نہیں، یہ تو دین کا راج ہے، دین کا سکھ ہے جی. سری اسلام شاہ امن ملیا یعنی دیدھات دین نا راج الکھ روپ اوڑکھا گے یا انے ساری مارا کاج. تو دین کے راج کا ذکر اس پاٹ میں ہے. جیسے صدر دن فرمایا کہ مولانا اسلام شاہ، ان کے زمانے میں حضرت امام کا نام اسلام شاہ تھا. ہم کو حضرت امام ملا، اس وجہ سے ہم کو دین کا راج ملا. راج کیا ہوتا ہے؟ راج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا. راج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا جیون گزار سکے. راج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کا سکھ ملے. تو دین کے اندر جو ہمارا راج ہے، راجا حضرت امام ہے، ہم اس کی پرجا ہیں روحانی حساب سے، ہم روح کے روحانی بچے ہیں. یہ راج فیملی ہو گئی اور ہمیں اپنے مذہب کے اوپر عمل کر کے جو سکھ اور شانتی اور ہمارے دل کے اندر جو روشنی نصیب ہوتی ہے، دینداروں، یہ دنیا کے راج سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ. دنیا کی دولت، دنیا کا راج، دنیا کی موج مزہ، دنیا کا سکھ تچھ سامان ہے اس کے سامنے. تو یا مولا رکھیوں کو راج دے، اور یہ راج دلوں میں ہوتا ہے. یہ دیکھو جماعت خانہ ہے، یہ روحانی راج ہے. امامت کا راج روحانی راج ہے جی. اج کل 10 میں شاہ تمہیں ورداتا سوامی مرا جونا وچن سنبھالو یا شاہ
विश्व ने वर दियो कायम सामीशा लिखी सरन जीव सुधारो। या मौला, आज इस जमाने के अंदर ये 10वां वक्त है दुनिया के ऊपर, 9 वक्त तेरी ज़हूरात हो चुकी, आजकल 10 में तमें वरदाता, तूने प्रॉमिस किया हुआ है, प्रॉमिस देने वाला है, और रहमत करके मेहर करके अपने वचन को, जो तूने पुराना वचन दिया हुआ है, मैं उसकी याद ही कराता हूँ। तू भूलता तो नहीं, लेकिन मैं याद ही कराता हूँ। चलो हम दुआ मांगते हैं, है मौला कि मेरे ऊपर ये तकलीफ आ गई, तू दूर कर दे। तो क्या मौला को पता नहीं कि मेरे ऊपर तकलीफ आई? उसको तो पता है, लेकिन फिर भी हम खुदा के पास अर्ज करते हैं। तो हम खुदा ताला के हुजूर के अंदर जो दुआएं मांगते हैं उसको सब पता है, लेकिन हमारे अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए, संतोष के लिए कि हमने ये दुआ मांगी, तो खुदा ताला के दरबार के अंदर दुआ मांगना इबादत है। और अल्लाह ताला फरमाया कि दुआ मांगने से हमें खुश होता हूँ, उसके पास मांगना चाहिए, मांगने से अल्लाह राजी होता है। आजकल 10 में तमें वरदाता जूना वचन संभालो, तुमने पुराना जो वचन दिया है वो तू पूरा कर, उसको याद कर। और वो वचन क्या है? वो वचन ये है कि विश्व ने वर दियो कायम स्वामी, विश्व को जो तूने प्रॉमिस किया हुआ है वो तू पूरा कर, और ऋषिश्वरों का जो जीव है उसको ठिकाने लगा। विश्व का मतलब दुनिया यानी दुनिया का मतलब अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी को विश्व कहते हैं। और वो दुनिया की जो बात है वो इस गिनान के अंदर मैं नहीं कर रहा, मैं तो रूहानी चीजें जो पीर ने फरमाई हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, रूहानी राज का जिक्र हो रहा है। तो अभी विश्व कौन? इंसान का जो शरीर है मोमन का, वो विश्व है। इंसान का, मोमन इंसान का जो तन मन है वो विश्व है। ये विश्व एक लड़की के रूप में, यानी पृथ्वी जैसे एक लड़की है। पृथ्वी कुंवारी है, विश्व कुंवारी का नाम आया। कुंवारी का मतलब जिसका कोई धनी ना होवे, जिसने शादी नहीं की, तो विश्व कुंवारी। सारी दुनिया जो पृथ्वी है, आज तक जब से पृथ्वी बनी, अक्खी दुनिया के ऊपर अभी तक किसी एक आदमी का राज कभी नहीं हुआ। किसी ने यूरोप में किया, किसी ने इंडिया में किया, किसी ने अफ्रीका में किया, किसी ने 25-50 लाख माइल स्क्वायर के अंदर किया, लेकिन अच्छी दुनिया का एक ही राजा कभी नहीं हुआ। यूने जमाने के अंदर बहुत से राजा ऐसे हुए जिनको ये मन हुआ कि सारी दुनिया फतह करें, लेकिन आज तक कभी भी कोई कामयाब न हो सका। तो इसके लिए विश्व कुंवारी है। और हमको पीरों ने गिनानों में कहा है कि एक जमाना आएगा कि सारी दुनिया हजरत इमाम को कबूल करेगी अपने लीडर के तौर पे, वो चाहे लीडर दुनियावी लीडर होवे या दीन के तौर पे, मगर उसको सारी दुनिया के सरमुख्तियार तरीके कभी न कभी ये वक्त आएगा। उसके वक्त की ईंधानी यानी इंडिकेशन गिनानों के अंदर है, और ये आज मेरा सब्जेक्ट नहीं। हमारा जो शरीर है वो भी मौला की मिल्कत है। हमने जब इमाम की बैयत की तो तन मन धन अपनी बैयत में मौला को दे चुके। शरीर जो है वो विश्व है, उसको कुंवारी का शब्द इसलिए साथ आया कि इमाम के सिवा हमारा मालिक और कोई नहीं। या मौला, विश्व ने वरदान जो तूने दिया हुआ है वो तू पूरा कर। और ऋषिश्वर का जो जीव है उसका जवाब ये है कि ऋषिश्वर का जो जीव है उसको तू ठिकाने लगा, उसका उद्धार कर,
اس کو آخر وقت تک ہاتھ پکڑ کے اپنے نور تک اس کو لے کے جا. اس پاک کے اندر عبادت کا ذکر ہے. یہ عبادت کی بات ہے. تن من دھن سب امام کے چرنوں میں ہے. اس کے سوا ہمارا سر کہیں نہیں جھکتا. ہم کسی اور کو مانتے ہی نہیں. ایک بیاہی ہوئی عورت اپنے مذہب کے اندر، اسلام دین کے اندر حرام ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے مرد کو چھوڑ کے کسی اور مرد کی طرف بری نظر سے یا بد تعلق پیدا کرے. اسی طرح سے ہر مرد کے لیے کہ جس نے شادی کی ہوئی ہے اس کے لیے بھی یہ حرام اور گناہ ہے کہ وہ اپنی عورت کو چھوڑ کے کسی اور عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرے. اسی طرح سے دینداروں، ہمارے لیے بھی یہ عظیم گناہ اور حرام سے بھی زیادہ خراب ہے کہ ہم حضرت امام کی بیعت کرنے کے بعد حضرت امام کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف ہم خیال کریں. مجھے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جعفر صادق کے کنڈے کرتے ہیں، بہت سے لوگ بی بی فاطمہ کی تھالی کرتے ہیں. یہ بی بی فاطمہ کی تھالی اور یہ جعفر صادق کے کنڈے یہ اس ناشریوں کے اندر ہے، ہمارے نہیں. ہمارا امام ہر زمانے کے اندر حیات اور موجود ہے. 1400 برس پہلے بی بی فاطمہ تھی اور بی بی فاطمہ کا درجہ پنجتن پاک کے اندر ضرور ہے، لیکن نہ تو وہ ہماری شاہ ہے یعنی امام بھی نہیں، نہ ہماری پیر ہے. بی بی فاطمہ کے پاس شاہ پیر میں سے دونوں میں سے کوئی اس کے پاس جوما نہیں. شکتی آد شکتی ضرور ہے، لیکن بی بی فاطمہ کی پوجا یا امام جعفر صادق کے نام کے آج ہم کنڈے کریں. ہم تو امام سلطان محمد شاہ کے نام پہ کنڈے نہیں کرتے کہ جو ابھی 25 برس پہلے ہمارے اندر موجود تھے اور گزر گئے. تو 1300 برس پہلے امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امام کو چھوڑ کے ہمارا سبند نہیں ہو سکتا. آج جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے مولانا حضرت امام ہے اور کوئی نہیں. شاہ پیر بھی یہی ہے، ہمارا سیٹھ بھی یہی ہے، ہمارا راجا بھی یہی ہے، ہمارا مالک بھی یہی ہے. ہمیں مارنے والا، جلانے والا، کھلانے والا، پیدا کرنے والا، ہمارا سب کچھ یہ ہے. ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، دھنی بھی ہے. اس کے سوا ہمارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایمان اگر مضبوط اور سچا پیور نہیں تو انسان کی عبادت بندگی بالکل ناکامی ہے. ایک عورت اپنے دھنی کی کتنی بھی سیوا کرے لیکن وہ باہر پگی ہے، دوسرے مرد کے ساتھ چلتی ہے، اس کی تمام سیوا برباد ہے. دعا بندگی تسبیحاں کے بیت الخیال کی عبادت وغیرہ کچھ بھی کرو گے، حضرت امام کو چھوڑ کے کسی اور کی منت مانتا کرو گے تو تمہاری تمام عبادت رد ہے، کچھ نہیں اس میں. جو بھی منت مانتا ہے وہ یہاں ہے. آؤ جماعت خانے کے اندر عورتوں کے اندر مکھیانی کمڑیانی کا پاٹ ہے، مردوں میں مکھی کمڑیا کا پاٹ ہے. یہی مین پارٹ ہے ہمارے، یہی ہمارا دیے ہے، یہ ہمارا سینٹر ہے، یہ ہماری منزل ہے. ادھر آ کے بخشامنی کرو، ادھر آ کے دعائیں منگاؤ، دعائیں دو، دعائیں مانگو، ادھر بھیک مانگو، ادھر مہمانی دو، ادھر دستمند دو. جو کچھ بھی مذہب کے اندر کرنا ہے، جو کچھ بھی منت مانتا کرنی ہے وہ یہاں ہوتی ہے مکھی کمڑیا کے پاٹ کے اوپر. اور وہ بھی شاہ کریم حضرت امام صلوات اللہ کے لیے اور پیر سلامت شاہ کریم صلوات اللہ کے لیے. شاہ بھی ہے، پیر بھی ہے. اس کے علاوہ ہم اور کسی کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے امام کے ساتھ جو وچن دیا اور امام نے ہمارے ساتھ وچن دیا اس کی پالنا ہونی چاہیے، نہیں تو ہمارا ایمان نہیں رہتا، مٹ جاتا. تو فرمایا یا مولا تو نے وچن دیا ہے، جس طرح اس نے وچن دیا ہے اس طرح ہم نے بھی وچن دیا ہے. یا مولا ہم تیرے فرمان بردار رہیں گے، تجھے چھوڑ کے ہم کسی اور کے نہیں جائیں گے، تیرا حکم مانیں گے. وہ حکم میری سمجھ میں نہیں بھی آئے تو بھی میں مانوں گا، وہ حکم میرے لیے مشکل بھی ہوگا تو بھی میں مانوں گا. اس کا نام ایمان ہے. ایسے بہت سے حکم ہیں حضرت امام کے، بہت سے فرمان ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی عمل کرنا چاہیے. مولانا
صلوات اللہ علیہ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں میرے بہت سے فرمان ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آنے تو بھی اس کے اوپر عمل کرو. ہے جی تمہارے من وسے تربھور سوامی سوامی مارا گنان اکھر شدھ پائی یا مانک موتی لال زویر چن چن کنک لگائی. تو میرے من وسے شاہ تربھور سوامی، اے تین بھون کے مالک، میرے دل کے اندر تو بسا ہوا ہے. میں تجھ سے پریم کرتا ہوں، تیرے سوا میرے دل میں اور کوئی نہیں. یہ ایمان کی وہ اعلیٰ درجے کی حالت ہے کہ دل کے اندر حضرت امام کے سوا ہمیں اور کوئی نہ ہونا چاہیے اور اس کی محبت میں ہم سرشار رہے ہیں. اور یہ سمجھ میرے کو گنان اکشر میں سے ملی. گنان اکشر بیت الخیال کا اسم اعظم، بیت الخیال کی عبادت میں سے ہم کو حضرت امام کا نورانی دیدار ہوتا ہے. امام کا ظاہری فیس جو ہے وہ تو دنیا کا فیس ہے، لیکن امام اللہ کا نور ہے. اس امامت کے نور کی شناخت، معرفت ہم کو بیت الخیال میں سے ملتی ہے، اور بیت الخیال کا جو ذریعہ ہے وہ اسم اعظم ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو بول ہے اسم اعظم کا، وہ تمہارے اور میرے بیچ میں لنک ہے، یہ چین ہے. یہ چین روز بروز ٹوٹی چھوٹی ہوتی جائے، شارٹ ہوتی جائے، تاکہ تم میرے قریب آتے جاؤ، میرے نزدیک آتے جاؤ. یا مولا، میرے دل کے اندر تیری محبت اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ جیسے ایک سونے کے داگینے کے اندر خوبصورت لال موتی ہیرے جواہرات جڑے ہوتے ہیں، وہ کیسا خوبصورت لگتا ہے. اس طرح سے یہ لال موتی ہیرے جواہرات کا نام لے کے الگ الگ قسم کی نعمتیں مجھ کو تو نے بخشش کی ہوئی ہے. بیت الخیال کی عبادت میں نور کے اور جلوے کے بہت سے پرتاؤ ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. کبھی ایک جلوہ ایک طریقے کا ملتا ہے، دوسرا جلوہ دوسری صورت کا ہوتا ہے، تیسرے جلوے کا رنگ اور قسم کا ہوتا ہے. ہر وقت جب ایک جلوہ ملتا ہے تو وہ دوسرے جلوے سے جدا ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جس طرح سونے کے اندر داگینے میں ہیرے جواہرات لال موتی الگ الگ قسم کے رنگ بے رنگی اس کا ایک ڈیزائن بناتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے، اس طرح سے جھلمل کرتے ہوئے یہ نور کے جلوے میرے دل کے اندر مجھ کو الگ الگ قسم کے مزے اور لذت دیتے ہیں. یہ اسم اعظم بیت الخیال میں سے مجھ کو ملا. یا مولا، یہ تیری رحمت اور تیرے مجھ کے میرے اوپر مہربانی ہے. ہے جی کروں سیوا تمہاری سریو قائم سوامی تو منے سروے بدھ آوے یا سوئی وچن مارا مکھ ماچی کاڈھو شاہ جو صاحب تجھے بھاوے. میرے دل کے اندر تیرے نور کے جلوے ملے، پھر میرا ریئیکشن کیا؟
میں تیری عبادت کروں، تیری غلامی کروں، تیری سیوا کروں سیوا تمہاری شری ہو قائم سوامی، ہمیشہ قائم رہنے والے، حاضر ناظر رہنے والے میرے مالک، میرے مولا، میں تیری سیوا کروں، میں تیری بندگی کروں، تیری غلامی کروں، تیری خدمت کروں، تو میرے کو اس میں سے سب طرح کی سمجھ اور معرفت ملے۔ امام کی سیوا کا مطلب ہر ایک قسم کی سیوا۔ دعا پڑھنا امام کی عبادت ہے، سیوا یعنی بندگی۔ عربی زبان کے اندر عبادت کا مطلب ہی سیوا ہے۔ دعا پڑھنا، دستورن دینا، جماعت خانے کی حاضری دینا، حضرت امام کے فرمان کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے اس پہ عمل کرنا، وہ سب سیوا میں آتا ہے، سب کچھ سیوا میں ہے۔ آپ جو نیک اعمال کرتے ہو وہ بھی خداوند حضرت امام کی عبادت ہے۔ آپ اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کے بزنس روزگار کرتے ہو اور حق حلال کی روزی کرتے ہو، دغا فریب نہیں کرتے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اس حق حلال کی روزی میں سے کمائی ہوئی دستورن دیتے ہو، وہ بھی عبادت ہے۔ پھر ہم اپنے گھر کے اندر رزق لے کے جاتے ہیں اور وہ رزق پکا کے کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ مومن کا کھانا بھی عبادت ہے، مومن کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور جس طرح ہم اپنی کمائی میں سے امام کا حق ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم اپنی روزی رزق کے اندر سے بھی شاہ پیر کی مہمانی نکالتے ہیں۔ دستورن دینا ہمارے اوپر فرض اور قرض ہے، لیکن روزی رزق میں سے جو گھر میں ہم نے پکایا ہے اس کے اندر ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ مہمانی ہے۔ میں نے بس اوقات اپنی وعظوں میں کہا ہے، حضرت امام مولانا علی شاہ بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت خانے کے اندر اپنے گھر سے جو کچھ بھی پکی ہوئی چیزیں، ناندی کے بھانے برتن لے کے آتا ہے، اس آدمی کو میری مہمانی کا ثواب ہے۔ اگر اس کی کوئی دستورن کے اندر بھول چک رہ جاتی ہے تو میں یہ ناندی جو گھر سے لے کے آیا ہے، جتنی قیمت میں وہ بکتی ہے، میں وہ دستورن کی بھول چک پیٹے لیتا ہوں۔ اسی طرح سے جو آدمی ناندی خرید کے لے کے جاتا ہے، اس نے بھی جتنے پیسے رقم دی ہے، اگر اس کی کوئی دستورن کی بھول چک ہے تو یہ اس کے پیٹے جمع ہوتی ہے، نہیں تو وہ مہمانی کے طور پہ لکھی جاتی ہے۔ ناندی امام زمان کی مہمانی ہوتی ہے، وہ ایک پاک وستو ہے۔ میں نے یہ بھی واضح کے اندر بہت دفعہ کہا کہ ناندی صرف ہم کو ہی کھانی چاہیے۔ جس آدمی نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی اس کو ناندی نہیں کھلاؤ، اس کی ناندی جماعت خانے میں آوے بھی نہیں۔ بہت سے لوگ پاسی پڑوسی جو پر قوم کے ہوتے ہیں جماعت خانے میں سے ناندی خرید کے ان کو جا کے دیتے ہیں۔ وہ لوگ بعض آدمیوں کو، خاص طور پہ ہمارے کئی بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ آج جماعت خانے میں میرے لیے بریانی لے کے آنا، یہ لے کے آنا۔ یہ بات مناسب نہیں، ہمارے اوپر گناہ چڑھتا ہے۔ ناندی کا مال وہی کھاوے جو اسماعیلی ہے، نان اسماعیلی کو جس نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی، ناندی کھانے کی رضا نہیں۔ ناندی پاک چیز ہے۔ تھوڑا ٹائم پہلے میں نے نیچے جماعت خانے کے نیچے دیکھا کہ لوگ ناندی لے کے جہاں بوٹ پہنتے ہیں وہاں ناندی پاس رکھ دیتے ہیں، بوٹوں کے پاس ناندی پڑی ہوتی ہے۔ پھر میں نے واعظ میں عرض بھی کی کہ نیچے ایک ٹیبل الگ رکھنا چاہیے، جو کہ الحمدللہ نیچے ایک ٹیبل پہنچ گیا ہے۔ بھائیوں کی طرف میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس ٹیبل کے اوپر ناندی رکھو، جوتوں کے پاس ناندی مت رکھو۔ مذہب کا ادب کرو، جماعت خانے کا ادب کرو، اپنے مذہب کو، اپنے امام کو عزت دو۔ ہم عزت نہیں دیں گے تو ہمارے دل کے اندر ایمان کم ہے۔ تو ناندی جو ہے وہ شاہ پیر کی مہمانی ہے۔ تو اس طرح سے یا مولا میں تیری خدمت کروں، تیری بندگی کروں، ہماری روزی، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا کپڑا لتا، ہماری نیندر، ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ سب امام کی عبادت میں آوے۔ امام کی عبادت کے اندر ہر اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں، تو اس سے ہمارا دل روز بروز پاک صاف ہوتا جائے گا، ہماری عقل بڑھتی جائے گی، معرفت بڑھتی جائے گی۔ یا مولا تو منہ سروے بدھ آوے، مجھے تم ایسا بنا دے۔ پھر رسول کبیر دن دعا مانگتے ہیں، مولا مجھے تم ایسا بنا دے کہ میں وہی چیز مکھ میں سے نکالوں جو تجھ کو منظور ہوئے۔ یا مولا میری دعا میں اثر پیدا کر دے۔
میں جو مانگوں تیرے دربار میں مقبول ہوئے. سوئی وچن مارا مکھ ماسی کاڑھو جو صاحب تجھے بھاوے. میں دعا بھی مانگوں نا تو مولا میں وہ دعا مانگوں جو تیرے دربار میں منظور ہو جاوے, اور میں اعمال بھی ایسے کروں جو تجھے منظور ہو. جی بھلی بتاؤ یا شاہ بری تجاؤ ہر دوئی ہاتھ تمہارے یا شاہ ہے تجھ تیرے طرف سے کرم ہمیشہ پاپ دوش ہے میرا. یا مولا مجھ کو نیکی دے, ہمیشہ میں نیک کام کروں, مجھ کو جو سوجے بھلی چیز سوجے اور بری چیز مجھ سے دور ہٹتی جاوے. یہ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. تو قادر ہے, قدرت والا ہے, شکتیمان ہے. میری عاجزی سن یا مولا, مجھ کو نیکی دے, بھلائی دے, اور میری بدیاں برائیاں تجتی رہیں میرے ہاتھ سے, یعنی دور ہٹ جاویں. بھلی بتاؤ بری تجاؤ ہر دو ہاتھ تمہارے, تیری طرف سے کرم ہمیشہ. تو ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے, تو رحمت ہی کرتا ہے, کرم اور مہر ہوتی رہتی ہے. میں ہی دوشی ہوں, پاپی ہوں, پاپ دوش میرا ہے, میں گنہگار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہ خدا کی رحمت سے ہوتے ہیں, اور جتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ تمہاری اپنی خود کی برائی ہوتی ہے. اس کے لیے خدا کے پاس ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو, بھلائی مانگتے رہو. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہمیشہ دعا مانگو یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ سے, ہماری سمجھ میں اچھی چیز آوے اور ہم بھلائی کا فیصلہ کریں. ہم جو کچھ بھی ڈیسیژن لیں, ہم جو کچھ بھی فیصلہ کریں, جو کچھ بھی نکی کریں دنیا کے جیون کے اندر, وہ اچھا ہوئے, نیک ہوئے, ہماری ولن نیکی کی سائڈ میں ہوئے, اور بدیوں برائیوں سے ہم دور ہٹتے رہیں. دینداروں, مذہب اسی لیے دنیا میں آیا کہ ہم بدیوں سے دور ہٹیں, ہمارے اندر اچھائیاں بھلائیاں پیدا ہوتی رہیں. اور اس چیز کے لیے امام کے حضور میں عاجزی اور دعا مانگو. جی اتی آدھین تھઈને એમ જ માંગું સ્વામી મારા વિનતી સુણીને ચિત્ત દેજો યા तुझ भावे सोही काम करावो शाह मुझ सिर दोष मदे जो. कैसी अच्छी दुआ है. या मौला, है मेरे मालिक, मेरी तेरे हुजूर में याचना है. कैसी याचना? अति अधीन सही है, बिल्कुल नीचे गिर के, खाक के अंदर मुंह रख के, ऊंधे मुंह पड़ के जैसे कोई आजिज़ी करता है ना, अति अधीन सही. मैं तेरे पास ये चीज मांगता हूँ, तू मेरी अर्ज सुन, कबूल कर. चित दईने मतलब के कबूल करना, मेरी बेनती तू कबूल कर. जो तुझे भावे, तुझे जो मंजूर होवे
میں وہ کروں، تو مجھے ایسی طاقت دے کہ میں وہ کام کروں جو تجھے منظور ہوئے، اور ایسے کام نہ کروں کہ تو مجھے دوش دے۔ ہماری 3 وقت کی دعا کے اندر اس پاٹ کا ترجمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کے اوپر یا مولا مجھ کو چلا کہ جس پہ چلنے سے ان پہ نعمتیں اتری، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس رستے پہ نہیں کہ جس رستے پہ چلنے سے ظالم بنے اور تیرا ان کے اوپر غضب اترا، غصہ اترا۔ یا مولا تجھ بھاوے سوئی کام کراؤ، مجھے اچھے کام کی توفیق دے اور خراب کام سے میں ہٹ جاؤں۔ اے جی کرپا کرینے دکھ داردر تاڑو، سوامی مارا مہاو مکند مراری یا تجھ تروٹھے نو نند جپام شار جو وے نظر تمہاری۔ اے مولا مہربانی کر کے، رحم کر کے میرے دکھ داردر دور کر دے۔ داردر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان ایسی غریبی میں پھنسا ہے کہ نکل نہیں سکتا، وہ داردر ہے۔ حد سے زیادہ غریبی، بھیک مانگنے کی حالت سے بھی نیچا پڑ جائے، وہ داردر ہے۔ یہ لعنت ہے ایک قسم کی، یہ خدا کی سزا ہے۔ جس کو روزی تنگ ہو جائے، روزی رزق دینے والا خدا ماں سے بھی زیادہ رحیم اور شفیق ہے، وہ کسی کی روزی تنگ کرے تو سمجھنا بہت بڑا عظیم گناہ ہوا ہے، اس نے کوئی زبردست پاپ کیا ہے۔ ورنہ خراب سے خراب بدماش لڑکے کو بھی ماں کھانا دینے سے منع نہیں کرتی، اور خداوند عالمین جو رزاق ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، وہ کسی کی روزی تبھی تنگ کرتا ہے کہ جب حد سے زیادہ کوئی چیز اس نے کی ہے، یا تو اس نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا ہے، کیونکہ مات پتا کو دکھ دینے والا، شاہ پیر سے دغا کرنے والا، علم دینے والے کا اپمان کرنے والا، کسی نردوش کے اوپر آروپ رکھ کے اس کو برباد کرنے والا، آبگھات کرنے والا، اور کنواری کنیا کے ساتھ ظلم کرنے والا، یعنی اس کے ساتھ خرابی کرے، یہ 6 ایسے پاپ ہیں کہ خدا اس پہ لعنت اتارتا ہے اور اس کو دلدر میں ڈال دیتا ہے۔ اے مولا میرے سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، میں حد سے زیادہ تیرے آدھین ہو کے میں تیرے چرنوں میں پڑھ کے میں عاجزی کرتا ہوں، میرے دکھ دردر دور کر دے۔ تو مہان ہے، مہاب، مکند ہے، بخشش دینے والا، مراری ہے، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ مہاب، مکند، مراری، یہ خدا کی صفتیں ہیں۔ جیسے کہ ہم قرآن شریف کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، بخش دیتا ہے، رحیم ہے، رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ تو مہان ہے، مکند ہے، بخشش دینے والا،
اور مراری کہتے ہیں رحم والا، دیا والا۔ تو اگر راضی ہو جائے، تو جو خوش ہو جائے تو میرا دلدر دور ہو جائے، مجھ کو 9 کے 9 سب نند ملے۔ نند کہتے ہیں نعمت کو۔ 9 نعمتیں کبھی کسی کو نہیں ملتی، کسی کو 1 ملتی ہے تو 8 نہیں ملتی، کسی کو 2 ملتی ہیں تو 7 نہیں ملتی۔ جیسی جیسی خدا کی اس کے اوپر مہربانی رحمت زیادہ ہوتی ہے، تیسی تیسی بڑھتی جاتی ہیں۔ کوئی ایسا تجھ مد سنسار، یعنی دنیا کے اندر بہت ہی جھوج ایسے ہوئیں گے کہ جس کے پاس 8 نعمتیں ہوئیں۔ 9 نعمتیں اکٹھی کرنا، خدا نے ایسے بھی بندے دنیا کے اندر شاید رکھے ہوئیں گے کہ جس کو 9 نعمتیں دے دے۔ تو یا مولا اگر تو راضی ہو جائے تو 9 کی 9 نعمتیں مجھے ملے۔ وہ 9 نعمتیں کون سی؟ سب سے پہلا ایمان۔ خدا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا وشے بہت بڑا ہے، لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا؟ اوپر کے 5-6 پارٹ جو پڑھ چکا، اس کے اندر ایمان کا پرتو ہے، ایمان کی بھاونا ہے۔ اس میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایمان حضر ایمان کی تابعداری ہے، فرمان برداری ہے، نیکی کے اعمال ہیں، اس کے ادھین ہو جانا ہے، اور بیت الخیال کی عبادت میں عشق و محبت پیدا ہوئے، دل میں اس کا نور اور جلوہ پیدا ہوئے۔ یہ سب چیزیں ایمان میں آتی ہیں۔ کسی کا ایمان 1 ڈگری ہے، کسی کا 10 ڈگری، کسی کا 50 ڈگری، کسی کا 100 ڈگری، کسی کا 200 ڈگری۔ ایمان کے درجے ہیں، لیکن یہ خدا کی نعمت ہے۔ ایمان خدا کی نعمت سب سے عظیم نعمت ہے۔ دوسری نعمت جو خدا کسی کو دیتا ہے تو وہ علم و عقل دیتا ہے، سمجھداری دیتا ہے۔ حضرت امام فرمایا ہمیشہ مانگو کہ تم کو حقیقتی سمجھ ملے۔ بھیجا تو سب کے پاس ہے، تھوڑی بہت سمجھ سب کے پاس ہے، سمجھ کے بھی درجے ہیں۔ علم و حکمت خدا جب راضی ہوتا ہے، قرآن شریف میں ہے کہ خدا جب راضی ہوتا ہے تو علم و حکمت دیتا ہے۔ علم اور عقل ساتھ چلتے ہیں، علم کے ادھین ہے عقل۔ لیکن جو آدمی دنیا کی عقل کو سمجھتے ہیں، یعنی 420 کر کے کوئی مالدار بن گیا تو کہتے بڑا ہوشیار آدمی ہے، وہ چیز میں یہاں نہیں بول رہا۔ چور ڈاکو بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کی نعمت نہیں ہے۔ علم و عقل کا مطلب سچائی اور نیکی کی طرف، جو رستہ خدا کی طرف لے کے جاتا ہے اس طرف لے کے جاوے، وہ علم و حکمت ہے، وہ خدا کی نعمت ہے۔ تیسری نعمت ہے خدا تعالیٰ کی کہ انسان کی دنیا کے اندر عزت آبرو ہوئے، ذلیل اور خوار نہ ہوئے، بدنام نہ ہوئے۔ کوئی آدمی اس کو دیکھ کے منہ پھرا کے اس سے بھاگنا چاہے، دور ہونا چاہے، وہ نہیں، بلکہ اس کو ملنے کے لیے راضی ہوئے، چاہنا کرے کہ اس کو میں ملوں، اس کی عزت ہوئے، عزت آبرو، نیک نامنا، کہ کوئی آدمی اس کے لیے خلاف نہ بولے۔ یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چوتھی نعمت خدا تعالیٰ کی تندرستی ہے۔ اگر انسان کو خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو 70-80 نیو کے 100 برس کا جیون دیا ہے، اس کے بدن کے اندر کوئی طرح کی بیماری نہیں، وہ تندرست ہے، تن من اور روح سے تندرست ہے، خدا کی بڑی نعمت ہے۔ کروڑوں شلنگ ہوئے، کروڑوں کی دولت ہوئے، لیکن تندرستی نہیں، آدمی کی زندگی میں مزہ نہیں۔ تندرستی خدا کی ایک عظیم نعمت ہے، اور تندرستی مانگو۔ گناہوں کے کارن سے بھی تندرستی خراب ہوتی ہے، کسی کی بد دعا لگنے سے بھی تندرستی خراب ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنے والے کو نیکی سوجتی ہے، خدا تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اس کے دماغ، اس کا شریر اور اس کا روح ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پانچویں، انسان کو نیک بیوی ملے یا بیوی کو نیک شوہر ملے، دونوں کے اندر
محبت اتفاق ہوئے، ایک دوسرے کا سکھ ملے، یہ نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ شادی شدہ جیون کے اندر انسان سکھی ہوئے، شادی شدہ زندگی کے اندر انسان آباد ہوئے، خدا تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہوتی ہے۔ چھٹی نعمت ہے انسان کی، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی، شادی شدہ جیون اگر سکھی ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، ایمان ہوگا، تو خدا اس کو اور بھی نعمتیں دیتا ہے، جیسے کہ اولاد بھی خدا کی نعمت ہے، اور اولاد خدا کی نعمت ہے، مگر کبھی کبھی اولاد تو مل گئی لیکن وہ اولاد کا پھر سکھ نہیں ملتا، تو یہ 7ویں نعمت ہے کہ خدا اولاد دے اور اولاد کا سکھ بھی دے، اور وہ آدمی نصیب دار ہیں کہ بڑھاپے کے اندر اور جوانی کے اندر اولاد اپنے والدین کو سکھ دے۔ وہ آدمی کہ جس کی اولاد اس کو سکھ دے، وہ خدا کا نعمت پایا ہوا ہے۔ اللہ میرا 8ویں نعمت ہے، رات سوچتے ہیں، بد آدمیوں کی سنگت میں بیٹھ کے بدی سوچتی ہے۔ تو یہ جو خدا کی نعمتوں میں سے اچھی صحبت اور سنگت بہت بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ دیکھو یہ جماعت خانہ ہے، اس جماعت خانے کے اندر آ کے ہم عبادت کرتے ہیں، بھائی بہنوں کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اچھی نیک باتیں سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، واز گنان سنتے ہیں، تو یہ نعمت ہے خدا تعالیٰ کی، اور یہ سنگت ہے۔ اسی طرح سے جماعت خانے کے باہر بھی دوست ایسے ہونے چاہیے کہ جو اچھے دوست ہوں، جو بھلائی کی طرف لے کے جاویں، جو ہماری کبھی کوئی بدی برائی ہوئے تو ہم کو بولے بھی کہ دیکھ تیری یہاں بھول ہوتی ہے، ٹھیک نہیں، اور دوست کی بھلائی والی سجیشن ہم اختیار کر کے دوست کے شکر گزار بنے کہ اس نے مجھ کو ایک گناہ سے بچا دیا۔ لیکن وہ دوست جو آپ کو جماعت خانے نہ جانے دے اور پتے کھیلنے کے لیے لے جائے، وہ دوست جو آپ کو جماعت خانے سے نکال کے سنیما لے جاوے، وہ دوست جو آپ کو نیکی کرنے سے منع کرے، وہ دوست جو آپ کو بدیاں سکھاتا ہوئے، وہ دوست جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاوے، وہ تو خدا کا قہر ہے، لعنت ہے۔ تو جو دوستی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی اچھی نعمت ہے۔ 9ویں نعمت انسان کی وہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر مات پتا کی سیوا کرے۔ جیسے اولاد کی سیوا نعمت ہے، اسی طرح سے مات پتا کی سیوا عبادت کے درجے کی ہے، اور یہ بھی ایک نعمت ہے۔ نصیبدار ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے مات پتا کی سیوا کی ہے۔ بعض ایسے آدمی ہیں چھوٹی عمر میں مات پتا گزر جاتے ہیں، ان کو اپنے مات پتا یاد ہی نہیں ہوتے، ان بیچاروں کو ان کے اعمال کے کارن سے، پاس جیون کے کرم کے حساب سے یہ نعمت نہیں ملی کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ بھی سکیں۔ ان کی سیوا تو الگ رہی، مات پتا کی سیوا بھی خدا تعالیٰ کی نعمت میں ہے۔ تو یہ 9 نعمتیں ہیں کہ جو فرمایا تو مولا راضی ہو جائے تو 9 نعمتیں مجھے ملے۔ چھلے 2 پاٹ بہت اچھے عاجزی کے ہیں۔ ہے جی عاشق کرینے یا علی تیرے در او بھی کر جوڑی نے مانگوں یا شاہ دے جو دیدار تو سی ماہور داتار ہم تیرے چرن لاگوں۔ یا مولا میں ہاتھ جوڑ کے تیرے در میں، تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے میں عاجزی کرتا ہوں کہ تو رحم کر کے
مجھ کو اپنا دیدار عنایت کر، اپنی ملاقات دے، میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں۔ کیسی عاجزی کی ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں اور پاؤں پڑتا ہوں، مجھے اپنا دیدار دے، مجھے اپنی ملاقات دے۔ ہماری تمام عبادت بندگی وغیرہ اور جیون کا جو سب سے بڑا دیے ہے وہ حضرت امام کا نورانی دیدار ہے۔ اے جی پیر حسن کبیر دین سیوک اموین وے سوامی مارا ہم تیرے شرن مراری یا شاہ ہی جگ اوڑ کپٹ چھڑ بھاری آشا ست سے تھی پار اتارو۔ پھر حسن کبیر جی تیرے حضور میں عاجزی کرتا ہے، میں تیری شرن میں آیا ہوں، تیرے آدھین، یا مولا اپنی رحمت کر کے میری عاجزی سن، تو رحم کر کے اس جگ کے اندر سے مجھے تو پار اتار۔ یہ جگ کوڑ سے، کوڑ یعنی جھوٹ اور کپٹ، من کے اندر کینہ، دویگی، دشمنی اور چھل، فریب، دگا پھٹکار، ہی جگ کوڑ کپٹ جل نہیں ہے، چھل ہے، چھل کپٹ یعنی فریب، دگا، کھوٹا، لینا دینا، کینہ، بغض، حسد بھرا ہوا ہے۔ رحمت کر کے مجھے ان تمام بدیوں برائیوں سے بچا۔ یا مولا میں تیرے حضور میں عاجزی کرتا ہوں۔ دیندارو، یہ گرپیر حسن کبیر دین کی عاجزی ہمارے جدے جدے طریقے سے ہم جو دستی نکالتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، پھر اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی مشکل وغیرہ آتی ہے تو ہم مشکل کے اندر ستارہ ڈالتے ہیں، 1.25 شلنگ دیتے ہیں، مشکل آسان کی تسبیح بھی نکالتے ہیں۔ یہ سب ہمارے مذہب کے اندر امام زمان کے حضور میں عاجزی ہے، وینتی ہے۔ مشکل آسان کی تسبیح ہمارے مذہب کے اندر رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مذہب کے اندر دکھ دالیدر کو، تکلیف، مصیبت، آفت، بلا کو دور کرنے کے لیے ہماری اپنی عاجزی بھی ہوتی ہے۔ دیکھو گرپیر حسن کبیر دین بھی ساری جماعت کو ساتھ ملا کے عاجزی کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے دکھ تکلیف میں، مشکل آسان یا ستاڑے کی جو کچھ بھی عاجزی کرتے ہیں تو جماعت کے اندر کھڑے ہو کے، کئی ایسے لوگ ہیں وہ خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر مکھی کامڑیا کو ستاڑے کے پیسے بھجوا دیتے ہیں۔ مکھی کامڑیا کو میری عرض ہے کہ جو آدمی ستاڑا ڈالنے آوے، یہ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، جو ستاڑا ڈالنے آوے اس کو کہو کہ ستاڑا ڈالنا ہے تو 7 دن تو اور تیری ساری فیملی روز جماعت خانے آؤ، اور ہر روز کچھ نہ کچھ مہمانی اپنے گھر سے پکا کے لے کے آؤ۔ 150، 200، 500 شلنگ دے کے ستاڑے والا چھوٹ نہیں جاتا کہ جماعت اس کی طرف سے 5-7 ثانیہ مہمانی کی، تھار سپرے کی کرے ستاڑے کی دعا بندگی کے لیے، مناسب نہیں۔ ستاڑے والے کو جو ستاڑا ڈالے، مکھی کامڑیا کے پاس پرومس کرے کہ میں خود اور میری ساری فیملی 7 دن حاضر ہوئے گی، اور 7 دن ہم گھر سے پکا کے مولا کی شاہ پیر کی مہمانی سفرہ لے کے آئیں گے۔ اکھی جماعت کھڑی ہوئے اور وہ باہر کسی اور جگہ بیٹھا ہوئے، جماعت میں اس کا پتہ ہی نہیں، یہ ستاڑا کس جات کا ہے؟ اور جتنے بن سکے اتنے ستاڑے تھوڑے ڈالنے چاہیے۔ مولا فرمایا ستاڑا تو ایٹم بم ہے، ایٹم بم۔ ایک چوہا مارنے کے لیے، چوہا یعنی اندر، اس کے لیے ایٹم بم یوز کریں گے ہم؟ گناہ ہم کریں اور دعائیں جماعت مانگے، ہم چوری کریں اور پکڑے جائیں تو جماعت میں آ کے کہیں کہ ستاڑا ڈالو، یہ تو ٹھیک نہیں۔ ہم کوئی اور گناہ کریں، ہم گورنمنٹ کا قاعدہ توڑیں اور خدا کا قاعدہ توڑیں،
اور دکھ میں پڑے اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے لیے ستارہ ڈالو. یہ باتیں برابر نہیں. اپنی روحانی سائیڈ کو ٹھیک کرو, عبادت بندگی کے اصول سیکھو, اپنا مذہب سیکھو, امام کے فرمان کے اوپر عمل کرو, امام کے فرمان پڑھو اور اپنے جیون کو اسماعیلی مذہب کے حساب سے بناؤ. پھر اگر دکھ تکلیفیں آتی ہیں جو کہ بہت کم آئیں گی, مگر پھر بھی جو آتی ہیں تو جماعت کے اندر ہم عاجزی کر سکتے ہیں. ہمارا حق ہے, جماعت ہماری مائی باپ ہے, امام کی طرف سے بیٹھی ہوئی ہے, اور گت نہ کیا نرجمانے مہادن ماں نہیں پوچھائے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, سکھی آباد رکھے, ہر آفت بلا دور کرے, بدی برائی دور کرے, گناہ نافرمانی سے بچاوے, رسم سکریت میں پورا رکھے, جماعتوں کنبے قبیلے میں اختلافات محبت صلاح سمت دے, مولا حقیقتی سمجھ دے, اپنی معرفت دے. مولانا حضرت امام دین دنیا کے اندر کل جماعت کو سکھی آباد کرے, اپنی چھتر چھایا میں رکھے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, بلا بیماری دور کرے, زہر باطن دیدار نصیب کرے.